गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से बुक की शुरुआत कर रहे हैं, यानी रिवीज़न क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका ये पहला सबक है हम्द। हमने पढ़ाया है इसको, लेकिन फिर से ये इसको पढ़ा रहे हैं। उसका मकसद सिर्फ ये है कि आपके जो टेस्ट होने वाले हैं तो शुरू का जो 3-4 चैप्टर हैं उसका मैं फिर से रिवाइज़ करवा दूँ, ताकि जिन लोगों का वीडियो छूट गया, यानी जिन लोगों ने एक मरतबा भी नहीं देखा है, तो फिर से वो इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि आपका फिर से जो है याददाश्त मज़बूत हो जाए और उसे सीख ले। तो देख रहे हैं हम आपके चैप्टर में, सबक में, जिसको इस्माइल मेरठी ने लिखा है। इस्माइल मेरठी के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है, समझा है। आपके सवालात इस तरह से हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जैसे कि इस्माइल मेरठी के बारे में पूछा जा सकता है कि इस्माइल मेरठी की पैदाइश की तारीख़ क्या है। ऑप्शन होगा उसमें, उस चारों ऑप्शन में से एक पे आपको टिक करना है। फिर इसी तरह से पूछा जा सकता है कि इस्माइल मेरठी कहाँ पैदा हुए। तो आपको ज़रूरी है कि इसको पढ़ना, यानी मुसन्निफ़ के बायोग्राफ़ी या मुसन्निफ़ की जो बारे में जो बुक में लिखा रहता है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। मोहम्मद इस्माइल मेरठी है ना। तो मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश कहाँ हुई? मेरठ में हुई। उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ था और अपने शौक़ और मेहनत से उन्होंने बहुत तरक्की की। उनकी पैदाइश असल में 1844 ईस्वी में हुई और 1917 में उनकी वफ़ात हो गई। कहते हैं कि इस्माइल मेरठी ने बच्चों के बहुत सारे नज़में लिखी है और उर्दू की दरसी किताबें तैयार की हैं, यानी जो उर्दू के जो बुक्स होते हैं, जो क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, वो सारी बुक्स उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। इस्माइल मेरठी उन किताबों में, यानी इस्माइल मेरठी ने जितने किताबें लिखी उनमें बहुत आसान ज़बान का इस्तेमाल किया, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। बच्चों के मिजाज और उनकी दिमागी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा कि हमारे सोसाइटी और मुआशरे के बच्चे क्या चाह रहे हैं, किस तरह पढ़ना चाह रहे हैं। उन किताबों की अहमियत और ज़रूरत आज भी बरकरार है। छोटी छोटी बातों से बड़े रिज़ल्ट पैदा करना इस्माइल मेरठी का ख़ास अंदाज़ है। तो आइए इन्होंने जो नज़म लिखा उसको पढ़ते हैं। हम्द। हम्द किसको कहते हैं या बखूबी जानते हैं। हम्द का माना होता है ऐसी नज़म। नज़म की किस्म है हम्द। तो हम कहते हैं ऐसे नज़म को जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की गई, उसे हम्द कहते हैं। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, यानी शायर कह रहा है इस्माइल मेरठी कि उस अल्लाह की तारीफ़ है, उस अल्लाह की वस्फ़ बयान की जा रही है कि वो अल्लाह जिसने इस जहाँ को, इस दुनिया को बनाया है। फिर उसके बाद कहते हैं कि कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। यानी शायर कह रहा है, इस्माइल मेरठी कह रहे हैं कि कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। वो तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि इतनी खूबसूरत ज़मीन जहाँ पे रंग बिरंगे दरख्त और हरियालियाँ नज़र आती हैं, इतनी खूबसूरत आसमान जिसको बिना पिलर के, बिना पाया के खड़ा कर दिया। वाकई ये कुदरत की बहुत बड़ी कारीगरी है। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाएं, यानी एक मिट्टी से किस तरह से पौधे को निकाल दिया, अनाज को निकाल दिया। वाकई देखने में कितना खूबसूरत लगता है। खुशनुमा का मतलब होता है खूबसूरत, खुशनुमा। ग्रामर के हिसाब से आप जानते होंगे खुशनुमा क्या हो सकता है। आपके सवालात हो सकते हैं कि खुशनुमा क़वायद के एतबार से क्या है, साबिक़ा, लाहिक़ा, सिफ़त क्या। तो ज़ाहिर सी बात है ये लाहिक़ा होगा कि खुश के बाद नुमा लगाया हुआ। पहना के सब्ज़ खलत उनको जमा बनाया। अब जो मिट्टी से बेल बूटे अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दिया और उसमें खूबसूरती डाल दी, तो उसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस दरख्त को, उस सब्ज़े को, उस पत्ती को हरा बनाया। उसको ऐसी लिबास पहनाया जो हरा दिखता हो। ज़ाहिर सी बात है, आप देखते हैं खेतों में अभी धान के फसल का टाइम है बिहार के कुछ इलाक़ों में, तो आप देखते होंगे कितनी हरियाली नज़र आती है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ पल गुजारे जाकर। सूरज से हमने पाई गर्मी भी, रोशनी भी।
ظاہر سی بات ہے یہ سورج ہی ہے جو ہمیں دھوپ ہوتی ہے تو گرمی دیتی ہے، اور یہ سورج ہی ہے جو ہمیں روشنی دیتی ہے۔ جب یہ برسات کے موسم نہیں ہوتے، بادل نہیں لگا رہتا ہے، تو اس سے روشنی آتی ہے۔ اگر بارش کا موسم ہو، جیسا کہ ابھی کا موسم ہے، پورا بادل گھر جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو سورج کی حرارت کی وجہ سے یہ سب ممکن ہے۔ کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پانی کا جو یہ چشمہ بنایا، ظاہر سی بات ہے سورج سے کیا برستا ہے؟ پانی برستی ہے آسمان سے۔ تو یہ جو دنیا میں پانی کے چشمے ہیں، چشمہ کہتے ہیں پانی کو جہاں سے پانی نکلتی ہو اسے، یہ ندیاں ہیں، یہ جو بڑے بڑے تالاب ہیں، انسانوں کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا ہے۔ اگر یہ نہ رہتا تو بہت سارے کام انسان نہ کر پاتے، اپنی کھیتی باڑی نہ کرتے۔ پھر آگے مصرے میں اسماعیل میرٹھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہے جو چہکتی، یعنی یہ جو چڑیاں ہیں پیاری پیاری، طرح طرح کی قسمیں ہیں چڑیوں کی، برڈس کی، الگ الگ ٹائپس کے برڈس ہوتے ہیں، کوئی طوطا ہوتا ہے، کوئی مینا ہوتا ہے، کوئی کوا ہوتا ہے، کوئی کوئل ہوتا ہے، سب کی آوازیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ان کی آواز کو جب آپ سنیں گے تو واقعی آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ یہ کسی نہ کسی کی تعریف بیان کر رہا ہے، یہ کسی کے ذریعے دی ہوئی آواز ہے، خود سے نہیں بول سکتی۔ تو اس چڑیوں کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قدرت کی نشانی ہے۔ قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا، قدرت نے اس چڑیوں کو اپنے تسبیح کے لیے پیدا کیا۔ آپ اگر قرآن پڑھتے ہوگے تو آپ کبھی سنے ہوں گے مولانا صاحب کو کہتے ہوئے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ عبادت کم اور گناہ زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہم لوگوں کو بھیجا تھا وہ کام تو ہم لوگوں نے سیکنڈری اس پہ ڈال دیا، اور پرائمری جو ہم لوگ کا مقصد ہے وہ ہے پیسے کمانا، دولت کمانا، سوسائٹی میں شہرت ہو، نام ہو، عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سب کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب ہم لوگ مر کر اوپر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے تو کتنا کما کے لایا، بتا تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ سے اور ہم سے آپ کتنے عبادت کر کے لائے ہیں۔ آپ کا جو پٹاڑا وہاں کھولے گا تو بھرا ہوا ہے کہ نہیں عبادت کا، یا گناہوں کا بھرا ہوا پٹاڑا ہے۔ ابھی کورونا وائرس کا زمانہ ہے، دور چل رہا ہے کورونا وائرس کا، سب لوگ نمازی بنے گا، الحمدللہ اچھی بات ہے، آپ بھی نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن پڑھیے، ہمیشہ پڑھیے۔ قدرت کی تسبیح جب ایک چڑیا کر سکتی ہے تو ہم ایک انسان ہو کر کے جس کو اللہ نے آنکھ دی، ناک دی سونگھنے کے لیے، ہاتھ دے کسی چیز کو چھونے کے لیے، آنکھ دی جس سے آپ بہت بہت دور کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ایک انسان کے سر کے بال جب اڑ جاتے ہیں تو اسے بہت گلٹی فیل ہوتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا میرا اسٹائل کم ہو گیا۔ تو سوچیے اللہ کی ایک نعمت ہے سر پہ بال کا ہونا، وہ جب چلا جاتا ہے تو اس شخص سے جا کر پوچھے کہ اسے کتنا بھدا معلوم ہوتا ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی نعمت ہے جس کے بنا انسان نہیں رہ سکتا ہے۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، شاعر کہہ رہا کہ آپ کی رحمت سے کیا نعمتیں نہیں میسر ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ شاعر کہہ رہا اسماعیل میرٹھی کب انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا قدر کرنے کے لیے بنایا ہے۔ پانی دیا بہانے کے لیے نہیں، پانی کا قدر کیجیے۔ کیسے قدر کریں گے؟ پانی کی بھی عزت ہوتی ہے کیا؟ بالکل پانی کی بھی عزت ہوتی ہے۔ آپ پانی کو اتنا ہی خرچ کریں جتنا سے آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ نہانے کے لیے 2 بکٹ پانی میں نہا سکتے ہیں، اب اس کو 4 بکٹ پانی میں، گرمی ہے تو چلو بیٹھ جائیں شاور کھول کر کے تاکہ گرمی کم لگے۔ تو یہ پانی کی بے انتہا خرچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس نعمت کو کم کر دیں گے اور اس کا حساب ایک دن لیں گے۔ پھر آگے مصرے میں لاسٹ مصرے میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، دنیا کی ہر چیز جو آپ کو نظر آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری اس سے جھلکتی ہے۔ یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا، اے اللہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو جہان ہے، اس کو آپ نے کبھی بھی رائے گاں نہیں بنایا۔ کوئی بھی چیز دنیا کی رائے گاں نہیں ہو سکتی۔
انسان اسے سمجھ نہیں سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو ایسے ہی پیدا کر دیا، نہیں، بلکہ ہماری سمجھ وہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا نظم تھا اسماعیل میرٹھی کا، اس کا خلاصہ بھی ہم لوگ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کے ورڈ میننگ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کے کویشچن آنسر اور اس کا خلاصہ ہم بتائیں گے۔ خوشنما، خوشنما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا دکھائی دینے والا، خوبصورت۔ خلعت کہتے ہیں قیمتی لباس جو کسی بادشاہ یا امیر کی جانب سے کسی کو تحفے کے طور پر دیا جائے۔ چشمہ کہتے ہیں سوتا کو، وہ جگہ جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتے ہیں اسی کو چشمہ کہتے ہیں۔ ایک چشمہ ہوتا ہے پہننے والا، تو وہ مت سمجھ جائے گا، اردو میں جو چشمہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا جگہ جہاں سے پانی پھوٹتا ہو، نکلتا ہو، جیسے آب زمزم، تو جو آب زمزم جہاں سے نکلتا تھا وہ بھی ایک چشمہ کہلائے گا۔ تسبیح خواں، خدا کی پاکی بیان کرنے والا۔ اب میسر کا معنی ہوتا ہے حاصل ہونا۔ قدردہ کہتے ہیں قدر کرنے والا، اور کارخانہ کا مطلب ہوا کام کرنے کی جگہ۔ رائگاں بیکار، فضول، رائگاں کا مطلب بیکار اور فضول۔ اب اس کے جو سوالات اور کوشچن آنسر ہے، اس نظم کے مرکزی خیالات اور اس نظم کا جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں گے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کلاس ہے، میں اس کو ریوائز کروا رہا ہوں اس وجہ سے بھی، کیونکہ پھر دوبارہ اس کو میں پڑھاؤں گا نہیں۔ اسی کو آپ لوگ سمجھیے کہ یہ آپ کا فائنل کلاس ہو رہا ہے، اس کے بعد ایگزامس ہوں گے آپ کے، تو اسے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں جتنا ہو سکے۔ شکریہ۔